بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ENG 201 کا کریں گے لیسن نمبر 21۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ پرسویسو میسیجز کو آپ لوگ کیسے لکھ سکتے ہیں۔ پرسویسو میسیجز لکھنے کے لیے آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ پرسویسو میسیجز میں کون کون سے لیٹرز آ سکتے ہیں، پرسویسو میسیجز کی ٹائپس میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں، وہ چیزیں ہم لوگ آج کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اسٹڈی گروپس جوائن کرنے تو چینل کے ہوم پیج سے فرسٹ ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا اور اس کے مطابق آپ ہمارے اسٹڈی گروپس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ پرسویسو میسیجز کون سے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ اگلے بندے کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ آڈینس کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ ان کو کسی چیز کے بارے میں انفارم کر رہے ہوتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو آپ لوگ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور فائنل ڈیسیجن پھر آپ لوگ انہی پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ چوز کر لیں کہ انہوں نے آپ کی بات ماننی ہے، نہیں ماننی ہے تو کیسے ماننی ہے۔ جو جتنے بھی اخلاقی طور پہ جو اچھے بزنس پیپل ہوتے ہیں وہ کسٹمرز کو انفارم کر دیتے ہیں پروڈکٹ یا کسی کام کے بینیفٹس کے بارے میں، تاکہ پھر کسٹمرز خود ریکگنائز کر سکیں کہ کس طرح سے ان کا پروڈکٹ یا جو ایکشن ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اس میں مین مقصد آپ کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آڈینسز کو انفلوئنس کرنا ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ والی آڈینسز جو کہ ریسسٹ کر رہی ہوتی ہیں، مزاحمت کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ اسی لیے کیونکہ آپ نے یہاں پہ لوگوں کو ریڈی کرنا ہوتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے، اس لیے آپ لوگ یہاں پہ آپ کو اسٹریٹجک پلاننگ استعمال کرنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو اسٹریٹجیز بنا کے پلاننگ کے مطابق آپ لوگوں کو چلنا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ لوگ پرسویسو میسیجز لکھ رہے ہوتے ہیں تو لکھنے سے پہلے آپ کو کچھ سوالات اپنے مائنڈ میں رکھنے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، آپ کیا لکھنے جا رہے ہیں، کس کو لکھنے جا رہے ہیں، اور لکھنے کے بعد کیا ہوگا، نتائج کے طور پہ آپ کے سامنے کیا کچھ آ سکتا ہے۔ چار چیزیں آپ کی اپنے مائنڈ میں ہونی چاہیے آڈینس کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے آڈینس کی ضروریات اور ان کی اپیلز کا مطلب یہ ہے کہ کون سی چیز ان کے لیے اٹریکٹیو ہوگی، اس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ آڈینس کے ایموشن اور لاجک کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کریڈیبلٹی کو مائنڈ میں رکھنا ہے، اور سیمینٹکس کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ یہ چار ہیڈنگز آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ پرسویسو میسیجز میں ہمیں کون سی چار چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے آڈینس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار ہیڈنگز آپ کے مائنڈ میں ہوں گی تو کوسچن آ بھی جاتا ہے، تو جو میرے منہ سے آپ نے جو سنا ہوگا نا وہ آپ لوگوں اپنی ورڈنگ میں لکھ دینا ہے۔ سب سے پہلے ہم نیڈز اور اپیل کی طرف جاتے ہیں۔ ہر کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز سستی پڑ رہی ہے، کون سی چیز مہنگی پڑ رہی ہے۔ فار ایگزامپل بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی کام کرنے سے یا کوئی چیز لینے سے ہمارا پیسہ کتنا بچے گا، وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے اس کو کون سی چیز چار چاند لگائے گی، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں مہنگی چیزیں جان بوجھ کے خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ لوگ نے اپنے آڈینس کو پرسویٹ کرنا ہے، کسی چیز کے لیے تیار کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے انڈیویجول ڈیفرنسز کو سمجھنا ہے، آپ نے اپنے ممبرز کو اینالائز کرنا ہے کہ بات سننے والے جتنے آپ لوگوں کے لوگ ہوں گے وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے، اور اس کے مطابق آپ نے اپنے میسج کو بنانا ہے جو ان کی ضروریات کو اٹریکٹ کر سکے، اپیل کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں نے جو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے ایموشنز اینڈ لاجک۔ ایموشنل اپیلز یعنی کہ ایموشنلی آپ لوگ اگلے بندے کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، انسان کی فیلنگز اور ایموشنز پہ آپ یوں سمجھیں کہ ان کو کنٹرول کر کے، اٹیک کر کے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو آپ کی جو اپیل ہے وہ سبٹل ہونی چاہیے، یہ آپ کا MCQs بھی آتا ہے، اپیل مسٹ بی ڈیش، اپیل مسٹ بی سبٹل، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایسے لفظوں کا استعمال کرنا ہے جس میں ایموشنز فیل ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے ورڈ ہے نا فریڈم، آزادی، اس میں بہت زیادہ اسٹرانگ فیلنگ ہے ایک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سکسیس، پریسٹیج، کمپیشن، رسپیکٹ، ان ساری چیزوں میں نا ہمیں ایک ایموشنز فیل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں نا، جو ایموشنل ورڈز ہوتے ہیں، یہ آپ کے آڈینس کو کسی نہ کسی مخصوص فریم آف مائنڈ میں لے جاتے ہیں، اور یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کے میسج کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ ایموشنز کو آپ لوگ اس طرح سے استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ لاجک کا استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کا MCQ جاتا ہے، بیسٹ یوز آف ایموشن از ورکنگ ان ٹینڈم ود ڈیش، ٹینڈم ود لاجک۔ ایون اگر آپ کی آڈینس نے
ایموشنز کی بنیاد پہ ہی کنکلیوڈ کر لیا ہے سارا کچھ، لیکن سٹل آخر پہ وہ دیکھیں گے کہ آپ کی چیز کو کون سی چیز لاجیکلی سپورٹ کر رہی ہے. لاجیکل سپورٹ آپ نے ان کو پرووائڈ لازمی کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی کریڈیبلٹی. ظاہر سی بات ہے آپ کریڈیبل لگیں گے اگلے بندے کو تو ہی وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں گے نا. تو آپ نے کیا کرنی ہے، اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہے. کریڈیبلٹی بنانے کے لیے آپ کو انتھوزیاسٹک ہونا ہے، تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ آپ شو کروائیں جب آپ لوگ آڈینس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو سنسیئر ہو کے بات کریں، اگلے بندے کو اپنے سچا ہو کے کوئی جھوٹ نہیں بولنا، سنسیئر ہو کے بات کریں آپ. اور اس چیز پہ اپنے فوکس رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی آڈینس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایکسپرٹ نظر آنا ہے. آپ جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں آپ کا نالج کتنا ہے. جتنے زیادہ آپ لوگ اچھی انفارمیشن دیں گے اتنے زیادہ اگلا بندہ اچھے سے ڈیسیژن لے سکے گا. آپ کی انٹینشنز، آپ کے ارادے اچھے ہونے چاہیے. آپ کی جو مرضی ہے نا کہ آپ خود تیار ہونے چاہیے اس چیز کے لیے کہ آپ نے اپنے آڈینس کو بہترین چیز پرووائڈ کرنی ہے. یہ چیز آپ کے جب مائنڈ میں ہوگی نا تو آپ ایک پرسویسو میسیجز کو ایتھیکل میسیج یعنی کہ اخلاقی طور پہ بڑا خوبصورت میسیج آپ لوگ بنا لیں گے. ٹرسٹ وردی رہنا ہے، ایماندار رہنا ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولنا. کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کریں. کامن گراؤنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ وہ باتیں زیادہ تر کریں جو کہ آپ کے اور آپ کے آڈینس میں کامن ہے. آپ بلیفز، ایٹیٹیوڈز، بیک گراؤنڈ ایکسپیرینسز، وہ جو آپ کے آڈینس کی ہیں نا ان کی آڈینس کے بیک گراؤنڈ ایکسپیرینسز، ایٹیٹیوڈز اور بلیفز کے بارے میں جب آپ لوگ بات کریں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. چوتھی چیز جس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا تو وہ ہوتا ہے سیمینٹکس. سیمینٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو لفظوں کا آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کا میننگ جو آپ کے مائنڈ میں ہے وہی میننگ اگلا بندہ بھی وہی میننگ انٹرپریٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ڈکشنری جو ہماری ڈیفینیشنز ہوتی ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈکشنری میں تو ڈیفینیشنز ٹھیک ہے ایک لفظ کی سیم ہوتی بھی ہیں، لیکن سٹل بہت سارے ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کا ہمارے مائنڈ میں میننگ اور ہوتا ہے اور اگلے بندے کے مائنڈ میں اس کا میننگ اور ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس چیز کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے. تو اپنے خیال 4 چیزوں کا رکھنا ہوتا ہے. وہ 4 چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے اپنے پرسویسو میسیج کو آرگنائز کیسے کرنا ہوتا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں نے لکھنا کیسے ہوتا ہے. انڈائریکٹ اپروچ کا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا. اس میں آپ لوگوں نے ایڈا پلان کا استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ چیز اگر آپ لوگ یاد رکھ لیں گے 2 باتیں انڈائریکٹ اور ایڈا، اس کا مطلب ہے آپ نے پرسویسو میسیج کا ٹاپک بالکل کلیئر کر لیا ہے. ایڈا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اٹینشن آ جاتی ہے، اٹینشن گریب کرنی ہے. اس کے بعد انٹرسٹ، ڈیزائر اور پھر ایکشن. ایڈا اسٹینڈز فار یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ یاد کر لیں تو آپ کو یہ آسان رہے گا. اٹینشن والے پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا آپ کا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آڈینس کی اٹینشن کو اپنی طرف کھینچنا ہے. کیسے کھینچنا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ اس میں آپ کوئی پرابلم، آپ کا جو بھی آئیڈیا ہے، جو بھی پروڈکٹ ہے، یہ جو بھی مین آئیڈیا ہے وہ سننے کے لیے اگلے بندے بالکل مجبور ہو جائیں. اس طرح سے آپ ان کی اٹینشن کو اپنی طرف کھینچ لیں. اس میں بریف سی آپ اوپننگ سٹیٹمنٹ لکھ دیں. irrelevant پوائنٹس آپ لوگ نے اس کے اندر نہیں ڈالنے. آپ بلڈ اپ کریں کہ اگلے بندے کو، جو اگلا بندہ ہے ان کے ساتھ تعلق ہے آپ کی بات کا، تبھی وہ اٹینشن دیں گے آپ کی چیز پہ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، انٹرسٹ کریٹ کرنا ہے اگلے بندے کے اندر. اس میں یہ آپ بتائیں کہ آپ کے میسج میں اور آڈینس میں کون سی چیزیں ریلیونٹ ہیں. آپ کے میسج کا کیا تعلق ہے آڈینس کے ساتھ. آپ کا میسج کیوں وہ سننی ہے آڈینس، ان کو کوئی افیکٹ کرے گی، ان کے فائدے کی بات ہے یا نہیں ہے. آپ نے جو آپ نے تھیم سٹارٹ کیا تھا اسی کو آگے آپ لوگ کنٹینیو کریں اور لفظوں کے ساتھ چیز کو مزید آپ لوگ ڈیٹیل میں بیان کرتے جائیں. تیسری جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ڈیزائر، یعنی کہ آپ اپنی باتوں سے اگلے بندے کے اندر خواہش پیدا کرنی ہے کہ وہ آپ کی بات مانے. اس میں آپ لوگ اپنے آڈینس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے کہ وہ اپنے آپ کے آئیڈیا کو وہ قبول کریں. آپ ایکسپلین کریں کہ جو آپ لوگ چینج یا کوئی تبدیلی لانے کی بات کر رہے ہیں اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا. اس میں آپ اگلے بندہ کو ریسسٹ وغیرہ کر رہا ہے، ریسسٹ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کرے گا،
और वो क्यों आपकी बात मानेगा, जो आप लोग बोलेंगे वही वो मान लेगा, तो वो रेसिस्ट वो करेगा आपकी बात को। तो आपने रेसिस्टेंस को कम करना है। रेसिस्टेंस को कैसे कम करना है, आप पहले से ही सोच लें कि मेरे ऑडियंस के ये सवालात हो सकते हैं, उन सवालों को पहले से ही आप लोग जवाब दे दें, उनसे पूछने से पहले ही आप लोग उन सवालों का जवाब दे दें। अगर आपका आइडिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आप साथ एक्सप्लेन भी करें कि आपके आइडिया को मानने के लिए जो है ना वो किस लाइहा अमल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो दावे किए हैं उनके साथ आप लोग फैक्ट्स भी बताएं, ताकि आपकी जो ऑडियंस की जो मर्जी है ना एक्शन लेने की वो बढ़ जाए। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि जितने भी आपके जो भी एविडेंसेस वगैरह हैं जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पॉइंट से रेलेवेंट होने चाहिए। इररेलेवेंट एविडेंसेस आपने नहीं देने, ठीक है। डिजायर आपने कर ली, डिजायर भी अब क्रिएट होगी अगले बंदों में, तो उसके बाद आखिर पे आपने रिक्वेस्ट करनी होती है एक्शन की। एक्शन का मतलब ये होता है वो काम जो आप करवाना चाह रहे होते हैं वो अपने सुजेस्ट करना होता है कि भाई आप लोग ये काम करें। फॉर एग्जाम्पल आपने फंड्स कलेक्ट करने थे, तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि सेंड मी अ रिफंड। ये आपके पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि आपने यहाँ पे अपने रीडर्स को दोबारा से याद करवाने हैं कि ये एक्शन करने से, ये काम करने से उनको कौन से बेनिफिट्स होंगे। आप उनको प्लान भी बता सकते हैं। आपका एक्शन इजी होना चाहिए, अगर इजी नहीं है तो आप उनको प्लान बता सकते हैं कि किस प्लान के थ्रू आपकी बात मान सकते हैं। आप एक दो ऑप्शंस दे दें जवाब देने के लिए कि आपके जो रीडर्स हैं अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट करना तो वो कैसे कर सकते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस उनके सामने रख दें कि आप लोग इस तरह के कामों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, तो ये अगले बंदे के लिए आसान रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोगों ने फॉर्मेट भी पढ़ लिया। दो लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। एक तो ये कि परसुएसिव मैसेज में के बाद तो 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए वो भी, और परसुएसिव मैसेजेस में हमने कौन सा प्लान इस्तेमाल करना है, एडर प्लान का इस्तेमाल करना होता है, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे आए एक्शन के लिए हम लोग परसुएसिव रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादातर परसुएसिव रिक्वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है कि आप लोग किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कभी पॉलिसी या कोई प्रोसीजर चेंज करें, या नई इक्विपमेंट में पैसा लगाएं, या किसी बंदे को प्रमोट करें, तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, परसुएसिव रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ से भी आप लोगों ने क्या करनी होती है कि शुरू में आप लोगों ने अटेंशन गेटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना होता है। अटेंशन ग्रैब करनी होती है, इस अगले बंदे को बताएं कि आपका जो है ना वो उनका ख्याल है आपको, आप उनके बारे में कुछ करना चाहते हैं, कुछ रीजंस हैं कि आप इस तरह की रिक्वेस्ट बना रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्लैटरिंग कमेंट भी आप लोग दे सकते हैं। फ्लैटरिंग यानी कि खुशामद भी थोड़ी सी आप लोग कर सकते हैं अगर वो एक्सेप्टेबल हो। फैक्ट्स आप लोग बता सकते हैं, बेनिफिट्स आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अगले बंदे की जो अपील है, जो इंटरेस्ट है, उसको बढ़ा सकते हैं डिजायर सेक्शन के अंदर और इंटरेस्ट सेक्शन के अंदर। उसके बाद अपने मैसेज में आखिर में आप लोग स्पेसिफिक एक्शन बता सकते हैं। ये सेम वही जिस समराइज की हुई जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। परसुएसिव मैसेजेस हम लोगों ने ये तो देखा कि ये फॉर्मेट होता है, ये सब कुछ। परसुएसिव मैसेज इस्तेमाल कहाँ होते हैं? जो सेल्स लेटर होते हैं वो असल में हम लोग उसमें परसुएसिव मैसेजेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सेल्स लेटर वो होते हैं वो लेटर या वो डॉक्यूमेंट जो आप लोग अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए लिख रहे होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेल्स लेटर। अब आप अपनी चीज बेचना चाह रहे हैं ना, अगले बंदे को अपने तैयार करना है कि वो आपकी चीज को खरीदें, इसलिए सेल्स लेटर कौन से होते हैं? परसुएसिव होते हैं। इसमें आप लोग अगले बंदे को परसुएट कर रहे होते हैं कि वो कोई ऑर्डर प्लेस करें या आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगे या आपके प्रोडक्ट या सर्विस को वो सपोर्ट करें। तो इसीलिए आपने यहाँ पे रीडर को इन्फ्लुएंस करना होता है कि वो कोई स्पेसिफिक एक्शन लें जो आप उनको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अनाउंसमेंट नहीं आप लोग कर रहे होते, आप लोग अगले बंदे को ऑफर कर रहे होते हैं सेल्स लेटर में। ये एमसीक्यूज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। सेल्स लेटर में आप लोग ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है। सेल्स लेटर आप लोगों का स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट ऑडियंस तक जाना चाहिए। जिन लोगों तक आप लोगों ने चीज को बेचना है उन्हीं लोगों तक जाना चाहिए। जो अपील आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगले बंदे की जरूरत के मुताबिक हो और आपका जो मैसेज है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। सेल्स लेटर को बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना जब अगला बंदा आपके सेल्स लेटर को पढ़ेगा, कोई ऑर्डर वगैरह करेगा। तो इसीलिए आपने ऐसे वादे या ऐसी ऑफर्स नहीं देनी जिनको आप खुद डिलीवर ही नहीं कर सकते, ठीक है।
اور سیلز لیٹر کے اندر کسی بھی انسان کا نام یا اس کی جو ہے وہ فوٹو وغیرہ یا اس طرح سے اس کی آئیڈینٹی وغیرہ سیلز لیٹر میں اس کی پرمیشن کے بغیر لکھنا بالکل پرائیویسی پہ حملہ کرنے کے مترادف ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی ایسی بندے کی آپ لوگ فوٹوز یوز کریں جو کہ ایک پبلک فگر ہے جس کی کمیونٹی میں فوٹوز یوز ہوتی ہی رہتی ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ اس کو لیگلی پرفیکٹ چیز ہے وہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. سیلز لیٹر اگر آپ لوگ لکھ رہے ہیں تو اس میں کیا آپ لوگوں نے پلاننگ کیسے کرنی ہے, جس میں 3 سٹیپس ہوتے ہیں اور سملر ویسے ہی ہوتے ہیں جو آپ لوگ کسی بھی پرسویسو میسج میں کر رہے جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. 3 سٹیپس ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے مین آئیڈیا ڈیٹرمن کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنی آڈینس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کی آڈینس کون سی ہوگی, اور آخر پہ آپ نے اپروچ یا فارمیٹ کو چوز کرنا ہے. یہ ہیڈنگز آپ اچھے سے یاد کر لیجئے گا, باقی چیزیں آپ کے لیے آگے جو میں بتاؤں گی وہی آپ نے اپنی ورڈنگ میں لکھ دینی ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ڈیٹرمن کرنا ہے سیلنگ پوائنٹس اور بینیفٹس, یعنی کہ آپ لوگ اگلے بندے کو بتا دینا ہے کہ اس کو کیا کیا بینیفٹس وغیرہ ہوں گے. اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے فیچرز لکھیں. ہر پروڈکٹ کے کوئی نہ کوئی فیچرز ہوتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے پروڈکٹ کے اندر یہ خاص بات ہے, اس کے یہ انگریڈینٹس ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ ہمارا پروڈکٹ یہ والا فائدہ پہنچاتا ہے, وہ اس کے فیچرز ہوتے ہیں. تو اٹریکٹیو فیچرز آپ لکھیں جو آپ کے کنزیومرز کے جو فائدے وغیرہ ہو سکتے ہیں وہ آپ لوگ اپنے فیچرز کے تھرو ان کو دکھائیں, پروڈکٹ کے فیچرز کے تھرو ان کو دکھائیں, ان کو ریئلائز کروائیں کہ ان فیچر سے اگلے بندے کو فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آڈینس ڈیفائن کرنی ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کے کنزیومرز آپ کے پروڈکٹ کو خریدنے والے لوگ کون سے ہوں گے. 2 طرح سے آڈینس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, ایک ڈیموگرافکس کی بیس پہ یعنی کہ ایج کی بیس پہ, جینڈر کی بیس پہ. فار ایگزامپل آپ کا جو پروڈکٹ وہ ہے بیبی لوشن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کی بیبی سے اس کو یوز کر سکتے ہیں نا, تو آپ کی جو پھر آڈینس کون سی ہوگی وہ بیبیز ہوں گی یا مدرز ہوں گی. مدرز کو جا کے آپ لوگ پرسویڈ کریں گے کہ اپنے بیبیز کے لیے آپ لوگ یہ چیز خریدیں. تو ایج کی بیس پہ یا جینڈر کی بیس پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف میل کے لیے ہوتی ہیں یا صرف فیمیل کے لیے ہوتی ہیں. جینڈر کی بیس پہ بھی آپ لوگ اپنی آڈینس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آکوپیشن کی بیس پہ, انکم کی بیس پر, ایجوکیشن کی بیس پہ. دوسری چیز یہ کہ آپ اپنی آڈینس کو سائیکوگرافکس کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں. سائیکوگرافکس یعنی کہ اگلے بندے کی پرسنالٹی, اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا لائف سٹائل, یہ آتا ہے سائیکوگرافکس کے اندر. یہ دونوں MCQs بڑے امپورٹنٹ ہیں. ڈیموگرافکس میں کون سی چیز ہے اور سائیکوگرافکس میں کون سی چیز ہے. تو ان 2 چیزوں کی بیس پہ آپ لوگ اپنے کنزیومرز کو ڈیفائن کرتے ہیں. آخر میں آپ لوگ اپروچ اور فارمیٹ کو چوز کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ایسے لفظوں کو استعمال کرنا ہے جو کہ اگلا بندہ مس انٹرپریٹ نہ کر سکے. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, سچ کو نہیں آپ لوگوں نے جھٹلانا. اس کے بعد آپ لوگوں نے یو ایٹیٹیوڈ کا استعمال کرنا ہے. آپ لوگوں نے یہ دکھانا ہے کہ آپ بڑے آنیسٹلی آپ کا کنسرن ہے اگلے بندے کی نیڈز اور انٹرسٹ کی طرف. آپ چاہتے ہیں کہ اگلے بندے کی جو ضروریات ہیں وہ اچھے سے پوری ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ فارمیٹ استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ سیلز لیٹر لکھ سکتے ہیں, اس کو آپ لوگ پلان کر سکتے ہیں. اس میں جسٹ جو ہیڈنگز ہے نا وہی آپ لوگ مائنڈ میں رکھیے گا, باقی جو کچھ میں نے بولا ہے وہ آپ لوگ نے اپنی ورڈنگ میں لکھ دینا ہے. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ رپورٹس کے بارے میں پڑھیں گے کہ شارٹ رپورٹس کیسے لکھی جاتی ہیں, اور اس سے اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ لانگ رپورٹس کے بارے میں پڑھیں گے. بہت زیادہ ایزی آپ لوگوں کے لیکچرز ہیں, اس میں زیادہ کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہ جو آپ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو. جنرل سی باتیں ہیں, بہت زیادہ جنرل سی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. ویڈیو کو بھی شیئر لازمی کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.